अब कुछ जिक्र सियासी नाश्ते का भी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर से नए सूबों के क़याम का मुतालबा करते हुए मौजूदा इंतज़ामी निज़ाम पर कई सवालात उठा दिए हैं और वो ये कहते हैं कि आबादी और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के बड़े सूबों को मौसर अंदाज में चलाना मुश्किल हो चुका है, जबकि अरबों रुपए के फ़ंड्स के बावजूद बुनियादी सहूलियात आवाम तक मैसर नहीं हो रही हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा गवर्नेंस डिवाइडेड होगी, बेटर तरीके से इसको सर अंजाम दिया जा सके। उन्होंने दो टोक तरीके से कहा कि जब बच्चे खुले गटरों में गिर जाते हैं, जान से चले जाते हैं, तो किसी की गैरत नहीं जागती है, सूबे के नाम पे गैरत जाग जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद तो की है। अब MQM पाकिस्तान ने नई इंतज़ामी यूनिट्स की जद्दोजहद की हिमायत का ऐलान किया, मौजूदा डिवीजन्स को सूबों का दर्जा देने की तजवीज़ भी दी है। इसमें हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और शो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो योर इनिशियल रिएक्शन जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, भाई ये बात सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल ने तो कल कही है, लेकिन ये ज़बान ज़दे आमो ख़ास तो बनी हुई है। चाहे इस्लामाबाद से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे कहीं और से मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब इतनी आबादी हो गई है। कहा यह जाता है कि बाकी ममालिक ने भी तो ऐसा किया। अमेरिका 13 से शुरू हुआ, 50 से ऊपर पे चला गया। भारत ने हालिया दिनों में अपने सूबे बनाए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? तो आवाज़ें तो बहुत सारी जगहों से आ रही हैं। सिंध ने इस पे एक स्टैंड लिया हुआ है कि नहीं, आप इंतज़ामी यूनिट्स की बात करें, आप सूबे को डिवाइड करने की बात ना करें। मुस्तफ़ा कमाल की बात पर योर इनिशियल रिएक्शन मैडम? थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनकी जमात काफ़ी दफ़ा ये आवाज़ें उठा चुकी हैं और उठाते रहते हैं, या इस्लामाबाद के हलके भी। देखें, पाकिस्तान या सूबा सिंध कोई तजुर्बा गाह नहीं है कि आप कोई हुक्म सादर कर देंगे या पब्लिक स्टेटमेंट अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो बयानबाजी और जज्बाती तकरीरें करेंगे तो उस तरह सूबा बन जाएगा। देखें, एक तो पहली बात ये कि सूबा बनाने का एक तरीकाकार पाकिस्तान के 1973 के आइन में दिया हुआ है। अगर किसी को भी शौक है, किसी सियासी जमात को शौक है, किसी को, मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में बरजुमान है, जिनकी हुकूमत है, अगर उनको भी शौक है तो एक तरीक़ा कार मौजूद है 73 के आइन में सूबे बनाने का। और उसका तरीका ये है कि आप उस सूबे की जो सूबाई असेंबली है उसमें करारदाद लाएं और भारी अक्सरियत से अगर वो करारदाद पास हो जाए तो फिर बिल्कुल ये जो फरमाइश है सूबा बनाने की, ये आप वफाक को भेज दें। और MQM पाकिस्तान के पास सिंध असेंबली में MPs भी मौजूद हैं, वो ये कोशिश कर ले। सिंध असेंबली में हम वाहिद असेंबली हैं जिसने कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, सिंध की तकसीम के हवाले से करारदादों को रिजेक्ट किया है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की तो किसी बात का कौलो फेली नहीं है। पहले ये कुछ कहते होते थे जब ये MQM एक थी, इनके जो थे वो कायद लंदन में से जो ऑपरेट करते थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी एक जमात बनाई तो उस वक्त कुछ कहते थे, आजकल कुछ कहते हैं। तो वो तो उनको तो मेरे ख्याल से सीरियस लेना ही नहीं। ठीक है, सेट असाइड कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। DG ISPR ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। ये चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें सामने हैं। कहीं पर जो बयानात हैं वो ज़रूरत की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की अब ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है उस तनासुब से हमारी गवर्नेंस इतने बड़े बड़े सूबों को हैंडल नहीं कर पा रही है। आपने शौक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि ये सिर्फ एक शौक है, कि सबको शौक है कि भाई सूबे बना दो, आज 4 बना दो, कल 6 बना देना, डिवाइड कर दो सिंध को, डिवाइड कर दो पंजाब का? ज़रूरत नहीं है इसमें कोई अभी। देखें, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग थर्ड टियर गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। मेरे सूबे में मौजूद है। मैं हमेशा, आपके भी शो में मैंने ये बात कही है कि हो सकता है उसमें कोई कमी बेशियां हो, उसको मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत हो, उसको मज़ीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत हो।
لیکن باقی جو صوبے ہیں جیسے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے سب آبادی کے اعتبار سے بھی تو وہ وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. لیکن جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ نئے ڈویژنز بنا دیے جائیں, کتنے 33 چیف منسٹرز بنا دیے جائیں, پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز بنا دیے جائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں, اس وقت موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس دفعہ جب بجٹ پاس ہوا ہے تو ڈیو ٹو ریجنل انسٹیبلٹی پاکستان کے تمام صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ ڈاؤن کیا گیا کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی صوبے بنا دیں یا ڈویژنل ہر ڈویژن کو جو ہے وہ صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے, تو پھر کتنے چیف منسٹر بنانے ہوں گے؟ 33 چیف منسٹرز بنانے ہیں آپ کو. 33 چیف منسٹرز بنانے ہیں, پھر ان کے آفیسز بنانے ہیں, ان کے سیکریٹریٹس بنانے ہوں گے, انتظامیہ افسران کی بھرتی کرنی ہوگی, گاڑیاں خریدنی ہوں گی, مطلب پتہ نہیں. تو اتنے پیسے اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو کیسے پاکستان میں صوبوں کے قیام کے لیے ٹھیک ہے ڈیبیٹ ہے, بہت اچھی بات ہے ڈیبیٹ ہے. پاکستان میں قومی اسمبلی موجود ہے, پاکستان میں سینٹ موجود ہے, پاکستان میں چاروں اسمبلیاں موجود ہیں. لیٹس ڈیبیٹ. اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے, ایبسلیوٹلی میڈم. وہاں کے اور عوام چاہتے ہیں, آپ کی تو بات بالکل بالکل کریں. ٹھیک ہے. ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ اسٹرانگ تھرڈ ٹیئر کی گورننس کی ہمیں ضرورت ہے, اور مجھے خوشی ہوئی آپ نے اس چیز کو کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو. اگر اس کو ہو سکتا ہے ہٹا دیں اور صرف یہ کر دیں کہ کمی ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا میڈم کہ کمی تو ہے. اچھا اگر ہم اس کا تقابل کریں, آپ نے کہا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آئی ایم سوری میم, پنجاب بہتر ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, چلیے چھوڑے پنجاب کو, اب صرف لاہور کراچی کا موازنہ کر لیں. لاہور بہتر ہو چکا ہے, کراچی بہتر نہیں ہے نا, نہیں ہے. تو شاید اس نہیں کی وجہ سے ہی تو پھر یہ ان لوپ ہولز کی وجہ سے ہی پھر شاید ان آوازوں کو تقویت ملتی ہے. آج سندھ حکومت کھڑی ہو اور کہے کہ K4 سے اب پانی ملے گا, آج سندھ حکومت کھڑی ہو اور بولے کہ یہ ریڈ لائن یہ بن کے تیار ہو گئی ہے, آج سندھ حکومت کھڑی ہو اور بولے کہ ہم نے سیف سٹی کیمرے لگا دیے ہیں, آج سندھ حکومت کھڑی اور بولے کہ 73 کروڑ ہے ہمارے پاس, وہ ایک جان جس کے لیے ایک خول کا فورنزک کر نہیں پا رہے ہم, یہ لیجئے پیسے ہم ریلیز کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہے چیزیں, تو شاید یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں. اچھا دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ بہت جنرلائز موازنہ لوگ کرتے ہیں. میں یہ ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ کراچی جو ہے, کراچی کا پاکستان کے کسی شہر سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. کراچی کی جتنی پاپولیشن ہے پاکستان کے کسی شہر کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے. کراچی پورٹ سٹی ہے. لاہور کی جو ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, کل ایک چینل میں دیکھ رہی تھی جو مسلسل رپورٹنگ کر رہا تھا اور صرف وہ لاہور کے آؤٹسکرٹس دکھا رہا تھا. جو لاہور کے آؤٹسکرٹس کی پوزیشن ہے وہ شاید کراچی سے بہت ورس ہے. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, میں موازنہ نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میں تو مانتی ہوں کہ لاہور جو ہے وہ کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر ہے. تو ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں, پنجاب گورنمنٹ اپنا شوکیس کرتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس شہر میں بہتری نہیں آئی ہے, اس شہر میں بہتری آئی, جن کا آپ نے نام لیا نا وہ اس شہر کی بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ان کے دور میں اس شہر میں چائنا کٹنگ متعارف کرائی گئی, میڈم جہاں عرفان پر قادر کاکا پبلک پرتن. اسپیس, ایک منٹ جی 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 پبلک اسپیسز جو تھی نا وہ چائنا کٹنگ کی نظر کر دی گئی, فٹ صحیح. پاتھوں پر دکانیں لوگوں کو الاٹ کر دی گئی. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس بات سے نہیں, بالکل کراچی میں وی نیڈ مور امپروومنٹ, اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے اس سال کے آخر میں اس شہر میں بہت بہتری آپ کو نظر آئے گی. شہر کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر کام ہو رہا ہے. ریڈ لائن کی جہاں تک بات ہے, بالکل اس کی وجہ سے جتنی تنقید پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر آئی ہے, شاید ہی مطلب کسی حکومت کو یہ پسند نہیں ہے, لیکن بہت جلد وہ مسئلہ حل ہوگا اور شہری جو ہیں اس پروجیکٹ سے
جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. تکلیف ضرور ہوئی ہے, کئی دفعہ چیف منسٹر صاحب اس بات پہ معذرت کر چکے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دہانی کراتی ہوں کہ بہت جلد اس شہر کے انفراسٹرکچر میں میڈم بہتری کا کام ہو رہا ہے جو اس سال کے. سعدیہ صاحبہ ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے, آپ بالکل یہ ٹھیک سے یہ آپ جو آئیڈینٹیفائی کریں میرے مسائل حل ہو جائیں گے, لاہور کو کراچی سے نہ کمپیریزن کریں, فنڈس کے ہیں اور بہت ساری چیزیں, چلیں لیٹس فار اے مومنٹ پٹ دیٹ اسائڈ. وسیم اختر صاحب آتے ہیں اور وہ پورا جو ایریا ہے وہاں کا, ہم دیکھ رہے ہیں بولٹن کے آس پاس کا سارا جو ایریا ہے اس کو کلین تجاوزات ہٹواتے ہیں, ہوتا ہے بڑی تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر, بٹ ہی واز ریڈی ٹو ٹیک دیٹ کرٹیسزم. اب مان لیجئے کہ یہ غلطیاں ایم کیو ایم نے ہی کی ہیں, ہم مان لیتے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن کوئی واپسی کا راستہ تو ہوگا. ہم کیا اگلے 3 سال تک ایم کیو ایم کو ہی الزام کرتے رہیں گے؟ آپ کیوں پیپلز پارٹی ایک سٹیپ اہیڈ جا کے اس کو بہتر کروا کے اور پھر ایم کیو ایم کو نہیں بولتی کہ دیکھیے آپ کا کیا دھرا, آپ کا خراب کیا دھرا ہم نے صاف کر دیا, اب ہے ہماری حکومت. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایسی بات نہیں ہے. کراچی کے پرانی مارکیٹس میں انکروچمنٹ ریہیبلیٹیشن کا کام میئر کراچی مرتضی وہاب کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ بہت بڑے پیمانے پر کراچی پر لوکل گورنمنٹ کے تھرو, کے ایم سی کے تھرو تو جو انویسٹمنٹ اس شہر کی انفراسٹرکچر میں بہتری میں آ رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ بھی انفراسٹرکچر پر ڈائریکٹلی بھی انوالو ہے. ورلڈ بینک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو چیز بگاڑی جاتی ہے وہ فوراً نہیں صحیح ہوتی. میں کرٹیسزم نہیں کر رہی ایم کیو ایم پہ, جو وہ بو گئے ہیں وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب یا یہ وہ نہ لیا جائے کہ جی بس صوبہ بنا دیں گے تو یہ شہر. آپ اپنی جماعت تو سنبھال لیں پہلے بھائی, اپنی لڑائیاں تو دیکھ لیں آپس میں. اوکے, صوبہ تو بالکل ٹھیک بنانا ہے دور سعدیہ کی صاحبہ, بات ہے. آپ کا موقف آیا اور امید کرتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں سال کے اینڈ میں کراچی والے سکھ سانس لے سکیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جب یہ آوازیں اٹھی بھانت کی پھر آوازیں آتی ہیں کہ جناب ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, لیکن اگر چیزیں مسائل حل ہو جائیں, اور مسائل کس نے حل کرنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے, تو یہ گھر بھی ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.